السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم الف با لکھنا سیکھیں گے اور خوش خط لکھنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم حروف لکھتے ہیں تو اس میں لکیر کا خیال رکھا جاتا ہے، اس لیے یہاں میں نے لکیریں لگا دی ہیں تاکہ اس کے مطابق آپ کو مشق کروائی جائے۔ آپ کو لکیر کی بہت ضرورت ہے، لکیر کا فقیر بننا پڑے گا، اس لیے آپ لکیر سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتے۔ آپ جانتے ہیں اور آپ کو بتایا ہے کہ کچھ حرف ہیں جو لکیر کے ساتھ جڑتے ہیں، نیچے نہیں اترتے، ساتھ اوپر جڑ جاتے ہیں، اور کچھ حروف ایسے ہیں جو لکیر سے نیچے اترتے ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے جو لکیر سے اوپر رہتے ہیں، لکیر کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں، نیچے نہیں اترتے، اس کی ہم مشق کرتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں، دو طرح کے وہ حرف ہیں۔ پہلے ہیں جو پلیٹ دار ہیں، جیسے آپ پلیٹ میں چاول ڈالتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، یہ پلیٹ سے بن جاتی۔ آپ اس کے پیچھے پلیٹ کا باقی حصہ بنا لیں تو یہ پلیٹ لکھی گئی ہے۔ پلیٹ کی طرح، پلیٹ کی ٹے کی طرح یہ لکھے جاتے ہیں۔ مثال آپ دیکھیں، یہ ہمارے پاس کون سا حرف بن گیا ہے؟ بے۔ دیکھیں یہ جو اس کا ایک تو یہ جو حصہ ہے یہ گولائی والا ہے، یوں بالکل سیدھا نہیں ہے، نوکدار بھی نہیں ہے، سائڈیں اس کی نوکدار نہیں ہے بلکہ گول ہے، اور یہ حصہ اس کا سیدھا نہیں ہے، اس کے بھی اندر تھوڑی سی گولائی موجود ہے، ٹھیک ہے، راؤنڈ شیپ ہے، گولائی موجود ہے۔ آپ حرف لکھتے ہوئے اس کا خیال رکھیں گے۔ اب یہاں سے گولائی کیسے لاتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی، یہ جو حصہ اوپر اٹھا ہوا ہے یہ دائیں جانب تھوڑا سا جھکا ہوا ہے، یہ دیکھو اس طرح کر کے یہ دائیں طرف جھکا ہوا ہے، جبکہ یہ حصہ اس کا یہ سیدھا ہے۔ اس کی لکیر کھینچیں تو ادھر جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی لکیر کھینچیں تو یہ ادھر جا رہی ہے۔ دیکھیں دونوں کا زاویہ مختلف ہے کہ نہیں، یہ تھوڑی سی ادھر جھکی ہوئی ہے اور یہ سیدھی جا رہی ہے۔ تو غلطی کیا کرتے ہیں بعض لوگ جو ہے نا وہ یوں کر کے موڑ دیتے ہیں یا یوں کر کے لکھ دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اس کا جو اینڈ ہے، اینڈنگ پوائنٹ، آخری پوائنٹ جو اس کا، یہ سیدھا ہونا چاہیے۔ اور یہ فاصلہ بھی دیکھیں کہ اس میں اور اس میں جو گیپ ہے یہ زیادہ ہے، جبکہ اس کے اندر گیپ لکیر کے ساتھ کم ہے، خلا تھوڑا ہے، خالی جگہ کم ہے۔ ابھی آپ نے جو لکھ کے دکھایا اس کے اندر یہ غلطیاں موجود تھیں۔ اس کو بالکل گیپ ختم بھی نہیں کرنا اور بہت زیادہ بڑھانا بھی نہیں ہے، ادھر تھوڑا گیپ کرنا ہے اور ادھر زیادہ گیپ کرنا ہے۔ بے کے بعد کون سا حرف ہوتا ہے؟ پے۔ اس کے بعد تے۔ نقطے کیسے ڈالنے ہیں؟ یہ اس طرح کریں اور اس طرح کریں، یہ کر کے۔ بعض بچے کیا کر رہے ہیں، یوں کر کے کر دیتے ہیں، نقطے لگا دیتے ہیں، یوں ڈاٹ سے بنا دیتے ہیں۔ اردو کے نقطے جوڑ کر آتے ہیں، دو جب اکٹھے آئیں گے یوں کر کے برابر آئیں گے، اور تیسرا نقطہ اس کے اوپر لکھیں گے۔ آپ دیکھیں بے، پے، تے، اس کے بعد کیا ہے؟ ٹے، اس کے بعد سے۔ جب اوپر تین نقطے ڈالیں گے تو تیسرا نقطہ اوپر آئے گا، جب نیچے تین نقطے ڈالیں گے تو تیسرا نقطہ دو کے نیچے آئے گا، پے کا جیسے ہے۔ اسی طرح کے حروف کچھ اور ہیں جو کشتی والے ہیں یا پلیٹ والے ہیں، وہ یہ ہے کاف۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاف کی کشتی اور بے کی کشتی میں فرق ہے، کون سی بڑی کون سی چھوٹی ہے؟ بے کی بڑی ہے اور کاف کی کشتی چھوٹی ہے۔ اس کی پلیٹ بڑی ہے اور اس کی پلیٹ چھوٹی ہے، یہ خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح گاف ہے، یہ گاف، یہ ہلکا سا ادھر مڑ گیا ہے، اس کو ہم سیدھا کریں گے، ذرا یہ سیدھا کریں گے تو یہ گاف کی کشتی سے۔ اب بعض کیا کر رہے ہیں کہ اتنا سا یہ اس کو بہت بڑا دھڑ بنا دیتے ہیں اور اس کے اوپر یوں کچ کھینچ دیتے ہیں، بعض یوں کر کے اس کی گردن لمبی کرتے ہی نہیں ہے، اس کو لمبی کریں گے بھائی، گردن اتنی لمبی ہو جائے گی تقریباً 5 گنا، اور یہ گاف بن جائے گی۔ اسی طرح فے ہے، فے کی پلیٹ اور کاف کی پلیٹ برابر ہوتی ہے۔ اس
طرح لمبا نہیں کرنا ہے، اس کو یوں کر کے لمبا نہیں کرنا بلکہ چھوٹا کرنا ہے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ اس کے مطابق مشق کر کے لائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔